ہوا جو عام طریقات چیز ہے، اور مجھے پتا ہے یہاں ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہیں، انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہیں، میں انہیں بالکل کھلے دل سے کہتا ہوں جاؤ گھر میں یہ سیڑھیاں ہم سے مفت دے کے جاؤ، ان کے مکتبے سے عام ملتی ہیں، دیکھو گھر میں جو سوال ہوئے ہیں فقیر کے وہ جواب ہیں، سبحان اللہ۔ اور جواب اگلا جو ہے نا اس کا حق بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں، وہ پھر صحیح ہے۔ میں آتا ہوں اب ان کے ان جملوں کی طرف کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں کوئی اہل سنت کا چاہنے والا یا کوئی سنی بیٹا ہے ہی نہیں ہے۔ تجھے پتا کیا الحمدللہ یہاں تو جدھر بھی جائے گا تجھے مہر علی شاہ غرری کے دیوانے ملیں گے، تجھے سنی ملیں گے، تجھے پتا چلے گا کہ تو نے پالا کس سے ڈالا ہے۔ ہم وہ تو نہیں ہے کہ جس دن مناظرے طے ہوں تو پھر یا پولیس اور مدد کہیں، ہم حالات خراب نہیں کرتے اور نہ کبھی کیے ہیں، لیکن یہ اجازت بھی کسی کو نہیں دیتے کہ تمہارے منہ میں جو مرضی ہے تم بکتے رہو اور تمہیں لگام دینے والا کوئی نہ ہو۔ تو سنو، سب سے پہلے کہا گیا، میں یہ ایک چیز جو عرض کرتا ہوں تاکہ سامنے رکھ کے میں کروں گا، کہا گیا جناب کہ نبی ہر جگہ پر ہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، نبی ہر جگہ پر ہے، تیرا بابا تیرا استاد سفر گٹر بھی لکھتا ہے، جو یہ کہے کہ نبی ہر جگہ پہ ہے وہ پکا کافر ہے۔ اپنی بات پہ خود ذرا فتویٰ بتا تیرے کہاں پر، لیکن سن تو نے لوگوں کو دھوکہ دیا، ہم کہتے ہیں ہمارا نبی قبر میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے آقا قبر میں ہے، لیکن رب نے پوری کائنات ان کی نگاہوں کے سامنے رکھی ہے، وہ ناظر ہے، اور حقیقت محمدیہ کائنات کی رگ رگ میں موجود ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مصطفیٰ کریم روحانی طور پر حاضر ہیں۔ ہم نے قطع نہیں کہا کہ حضور ابھی جسمانی طور پہ یہاں ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا نبی روحانی طور پہ، اور یہ میں نہیں کہتا، یہی عقیدہ محدث دہلوی کا ہے، یہی عقیدہ امام غزالی کا ہے، یہی عقیدہ امام راضی کا ہے۔ اٹھا اشد اللمات کو، اٹھا اشد اللمات کو، حضرت محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھ، نماز میں سلام پڑھ تو نبی کو دل میں حاضر جان کے کہا کر السلام علیکم، کیا پڑھا کر السلام علیکہ ایھا النبی۔ یار کتنا مزہ آیا، کہنے لگا وہ اول بھی ہیں، وہ اول بھی ہیں، میں کہتا ہوں تم کتنے خائن ہو، تمہاری جرت تھی تو تقویت الایمان والا عقیدہ بیان کرتے نا، تم نے تو سنیوں والا عقیدہ بیان کیے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، ہم عشق والے، ہم پیار والے۔ میں تمہارا پیار یہاں دکھاتا ہوں کہ تم نے کیا کیا گل تمہارے بزرگوں نے کھلائے ہیں۔ اگر جرت تھی تو سنی کا عقیدہ کیوں بیان کیا ہے؟ یہ تو سنی کا عقیدہ ہے، نبی اول نبی آخر، نبی اول، بول سے بولیے نبی اول نبی آخر۔ کہا جناب نہیں، اول ما خلق اللہ نوری، کیا کہا گیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔ یہ تیرے بابا رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں یا روح نہیں ہے، نور سے مراد ذات محمد ہے، ذات محمد ہے۔ تو اب بتا تو سچا کہ تیرا بابا سچا ہے؟ خیر میں آگے آگے بڑھتا ہوں تاکہ پتا چلے۔ تم نے ایک رٹ لگائی، قادیانیوں کے خلاف ہم نے یہ کیا، قادیانیوں کے خلاف ہم نے یہ کیا، پاکستان کی پارلیمنٹ نے اسے کافر قرار دیا۔ میں پوچھتا ہوں وہ بل کس نے پیش کیا؟ بیٹا جی وہ بل شاہ احمد نورانی نے پیش کیا، جن کا تو نے نام لیا غلام غوث ہزاروی، وہ تو جس دن دستخط ہونے لگے تھے وہ بھاگ گیا تھا، اور ان کا مولوی عبدالرحیم سرحدی اور یہ دونوں بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ ہم نہیں کہتے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ سن اٹھا
پارلیمنٹ کی کارروائی 1973 کے اجلاسوں کو تھا، جس وقت پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا کہ قادیانی کافر، نعرہ تکبیر، کیا بل پیش کیا گیا؟ قادیانی کافر۔ قادیانیوں کے بڑے مولویوں کو بلایا گیا پارلیمنٹ میں، آقا تم ان سوالوں کا جواب دو کہ تم نے نبی پاک کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ ان کے مولوی مفتی محمود صاحب یہ بولتے تھے نا، بڑے یہ بھی بولتے تھے کہ جی کے قادیانیوں کو کافر کہنا چاہیے کیونکہ سارے ہی کہتے تھے کہنا چاہیے۔ توجہ کرو، ان کا مرزا ناصر آیا بغل کے نیچے جواب دینے کے لیے ایک کتاب، یہ دیکھنے کا جواب دینے آیا، اس نے کہا میں جواب دوں گا، فکر نہ کرو۔ وہ جب اسٹیج پہ آیا اسے بلایا گیا تو اس نے کہا او مفتی محمود کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کتاب کون سی ہے؟ کہا تحذیر الناس، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ہمارے وزیر اعلیٰ شیخ حجت الاسلام جناب حضرت قاسم نانوتوی صاحب، اس نے کہا اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بالفرض نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو ان کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو اگر مرزا قادیانی آ گیا تو پھر فرق کیا پڑا؟ مفتی محمود بڑا کرنے لگا، بٹو صاحب بولے کہا بول مفتی تو نے بڑا رولا ڈالا تھا، ابھی ادھر بدلے جانے لگا۔ میرے شاہ مزدوران کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا اور مرزا ناصر بکواس بند کر، جو کتاب تو نے لائی ہے ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے اس میں کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے، بات کر کہ تیرے سامنے ہم سنی کھڑے ہیں، بتا کس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے؟ یہ کہنا کہ قاسم نانوتوی نے یہ کیا وہ کیا، ہم کسی کے بزرگوں پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ جس نے کیا 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 نہ کیا، ہمیں تو اس سے مسئلہ ہے کہ جو مرضی ہے وہ نمازیں پڑھیں، وہ جا کے جھاڑو دیں، جو مرضی کریں، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ لیکن جو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے نا یہ کہ نبی کے امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی کے برابر ہوتا ہے اور کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے، یہ تقسیم الناس میرے ہاتھ میں پکڑیے، یہ جس کسی نے تم میں سے دیکھنا ہو، کوئی صحافی ہے، تم میں اگر کوئی ایجنسی کا بندہ ہے، تم میں اگر کوئی ایسا ہے جس کو شک ہو اور اس ٹیم سے تعلق رکھتا ہو، میں بھی کتاب اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اگر نہ ملے جو سوا چور کی وہ میری، اور اگر ملے تو پھر ایسے عقیدے سے توبہ کرنا تم پہ واجب ہے، لازم ہے۔ ادھر لکھا گیا کہ یہ ہمیں کس سے غرض نہیں کہ ہمارا نبی پہلا بھی نبی ہے، جواب دیتا نا کہ قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، میں کہتا ہوں حضور کے بعد کوئی اور نبی آج فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اونچا بولو، پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تو یہی تو ہمارا روزہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ کتاب نہ ہوتی تو مرزا قادیانی کبھی دعوی نبوت نہ کرتا۔ مرزا قادیانی کے ساتھ تم نے کہا کہ یہ چھوٹے قادیانی ہے، آنا کتابیں تو میں لے کے آیا ہوں۔ تو نے کہا کیا ہے مرزا قادیانی، کیا کہ یہ کون ہے؟ چھوٹے قادیانی۔ 1325 ہجری تک تو اشرف علی خان کی امداد فتاوی جلد 5 صفحہ 263 سبحان اللہ بولو صفحہ 263 اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں مجھے تو ابھی تک مرزے کے کفر پہ یقین نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے جب تک اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرزے کے خلاف 1 نہیں 2 نہیں 5 کتابیں لکھ کر اس کو مرتد اور کافر لکھ دیا تھا۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے اپنے لوگوں نے لکھا حق روزہ شہاب 1986 اس کے اندر موجود ہے تمہارا احتشام الحسن دیوبندی، وہ مرزائیوں کے نکاح پڑھواتا تھا اور کہتا تھا اس میں کیا ہے کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ کافر نہیں ہے، تمہیں بھول گئے ہو۔ اور میں آج ایک چیلنج کر کے جا رہا ہوں، رشید احمد گنگوئی نے
پوری زندگی کبھی مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہا،